السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا کے میدان میں 10 محرم الحرام کو شہادت امام حسین اور ان کے 72 جانثاروں کی شہادت کے بعد کیا ہوا تھا؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جو بیمار کی حالت میں تھے اور شہید نہیں ہوئے تھے، مردوں میں وہی صرف بچ گئے تھے، اور کچھ عورتیں جو موجود تھیں، ان عورتوں کا، خواتین اسلام کا اور بچے کھچے جو امام حسین کے خیمے میں جو بھی حضرات تھے، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا، آج کی ویڈیو میں ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائی جائے گی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی، اس کے بعد ہی جو ہے یزید تخت پر بیٹھ گیا، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا یزید تخت پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے مکہ شریف کی طرف کوچ کر گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا کہ یزید تخت پر بیٹھا، وہ حاکم بن گیا ہے اور میری بیعت چاہتا ہے، تو انہوں نے انکار کر دیا اور پھر جو ہے مدینہ شریف سے مکہ کی طرف کوچ کر گئے۔ اس کے بعد کوفیوں کی طرف سے پہلا خط آتا ہے کہ یا حسین آپ آ جائیں اور یزید سے ہمیں بچائیں، ہم آپ کے نام کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد 2 دن کے بعد 150 خطوط آ جاتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اور پھر ان تمام خطوط میں، لیٹرز میں یہی لکھا ہوتا ہے کہ اے حسین آپ یہاں کوفہ آ جائیں، ہم سب کو یزید سے بچائیں، ہم سب جو ہے آپ کے بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پہلے حضرت امام مسلم بن عقیل جو حضرت امام حسین کے چچا زاد بھائی تھے، ان کو بھیجا اور کہا کہ آپ وہاں کے حالات معلوم کر کے ہمیں خط لکھیے گا، اس کے بعد ہم وہاں جائیں گے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل وہاں پر جاتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد ہجوم در ہجوم کوفی حضرات جو ہے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر امام حسین کے نام کی بیعت کر لیتے ہیں، اور روایت کے مطابق 18,000 کوفیوں نے امام حسین کے نام کی بیعت کر لی تھی۔ اس کے بعد حضرت امام مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ یہاں پر جو ہے ہجوم در ہجوم لوگ آپ کے نام کی بیعت کر رہے ہیں، یہاں کے حالات سازگار ہیں اور یہاں پر لوگ ہماری ہی طرف ہیں، تو آپ آ جائیں۔ یہ خط لکھنا تھا کہ اس کے بعد ہی سے پھر یزید کو خبر پہنچتی ہے۔ المختصر پھر امام مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ خط امام مسلم بن عقیل نے امام حسین کو پہلے ہی بھیج دیا تھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ خط پڑھنے کے بعد وہاں سے مکہ شریف سے اب کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ روایت کے مطابق 2 محرم الحرام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا پہنچ جاتے ہیں۔ یہ کربلا عراق، ابھی جو موجودہ عراق ہے، وہاں پر ایک جگہ ہے کوفہ، اور کوفہ ہی میں یہ کربلا واقع ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد پھر جو ہے کچھ گفتگو ہوتی ہے دونوں فریقین کے مابین، یعنی یزیدی لشکر اور امام حسین کے مابین گفت و شنید کے بعد بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ 9 محرم الحرام کو عمر ابن سعد جو یزید کے لشکر کی طرف سے حاکم تھا، اس کی طرف سے جنگ کا اعلان ہو جاتا ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 رات کی مہلت مانگتے ہیں، اور پھر 10 محرم الحرام عاشورہ کا دن ہی وہ دن تھا جس دن وہ کربلا کا غمناک، المناک اور دردناک واقعہ پیش آیا، جو ہر مسلمان جب بھی یہ واقعہ سنتا یا پڑھتا ہے ان کی آنکھیں نمناک ہو جایا کرتی ہیں۔ تو کربلا کے میدان میں جو واقعات ہوئے، یعنی شہادت امام حسین سے پہلے جو تمام شہید یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے، یہاں تک کہ 6 مہینے کے علی اصغر رضی اللہ عنہ کو بھی نہیں چھوڑا گیا، ان کو بھی تیر ان پر پھینک کر کے ان کے حلقوم کو چھیدتا ہوا ان کو شہید کر دیا گیا۔ پھر امام حسین کی شہادت ہوئی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ پورے کربلا کے میدان میں
تمام شہیدان کربلا کی نعشیں مبارک وہاں پر پھیلی ہوئی تھی، بکھی ہوئی تھی۔ ان نعشوں پر، ان لاش مبارک پر جو ہے یزیدی لشکر نے گھوڑے دوڑائے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو تن سے الگ کیا گیا، اور پھر اس سر مبارک کو نیزے پر رکھ کر کے کوفہ کی گلیوں بازاروں میں جو ہے گھمایا پھرایا گیا۔ اور پھر جو ہے وہ جو کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا، یعنی کیمپ جو تھا، جس میں خواتین اسلام تھیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ اور ان کی بہن اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ کیونکہ یہ بیمار تھے اسی لیے وہ جنگ پر نہیں گئے تھے، تو یہ باحیات تھے، اور مردوں میں یہ تنہا اکیلے کربلا میں بچ گئے تھے، باقی کچھ خواتین موجود تھیں۔ ان کے خیموں میں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خیموں میں آگ لگا دی گئی تھی، یزیدیوں نے آگ لگا دیا، سب کچھ جلا دیا گیا، اور تمام بچے کھچے لوگوں کو، عورتوں کو یزیدی لشکر نے بندی بنا کر کے، قید کر کے ملک شام لے جا کر یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تھا۔ اور یزید پھر بہانہ بنانے لگا کہ اگر میں وہاں پر موجود ہوتا تو اس طرح امام حسین کے ساتھ نہیں ہوتا، اور پھر وہ جو ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میری بدنامی نہ ہو، اسی لیے وہ لوگوں کے سامنے میں معذرت کرنے لگا، اور پھر تمام خواتین کو اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو پھر جو ہے مدینہ شریف بھیج دیا گیا تھا۔ اب وہاں پر جو مقتولین تھے ان کو جو ہے ایک روایت کے مطابق امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو بھی اور مقتولین کو 3 دن کے بعد تب دفنایا گیا تھا۔ تو یہ دردناک واقعہ، غمناک، المناک، جس کو لوگ جو ہے پڑھ کر، سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھمتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقہ طفیل ہم سب کی بخشش اور مغفرت عطا فرمائے، اور 10 محرم الحرام جب بھی آتا ہے آپ جو ہے امام حسین کی یاد منائیں، نہ کہ وہ کام کریں جو یزیدیوں نے کیا تھا، یعنی آگ زنی کی تھی۔ ان لوگوں نے جو ہے امام حسین کے سر مبارک کو گلی کوچوں میں گھمایا تھا۔ آج مسلمان وہی کر رہا ہے اور خود کو جو ہے حسینی کہتا ہے۔ تو شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو خود جو ہے وہ کام کرتے ہیں جو یزیدیوں نے 10 محرم کو کیا تھا، گلی کوچوں میں گھومنا پھرنا امام حسین کے سر مبارک کو نیزے پر چڑھا کر کے، اور آج کا مسلمان وہی کام کر رہا ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، ان لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور نئے ہوں تو سبسکرائب کیجئے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔